اور اس کے اہل سے صادر ہوا، یعنی متعلق طلاق دینے والے کی، یعنی اس کے لیے اہلیت ہے کہ نہیں ہے، وہ طلاق دینے کا اہل ہے نا، اتنی بات تو کنفرم ہے. اور اس کے محل کی طرف مضاف ہے، یعنی جو بائنہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کی طرف ہے کہ نہیں منسوب. بات سمجھ میں آئی؟ اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَا فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ، اہلیت اور محلیت میں کوئی خفا نہیں ہے، یعنی اہلیت اور محلیت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شوہر ہے، عاقل و بالغ ہے، سب کچھ ہے کہ نہیں، ہوش و حواس میں ہے. تو اب کیا ہے، یہ اہلیت تو بالکل ظاہر ہے، محلیت کیونکہ وہ ہی ہے لیکن جس پر وہ طلاق واقع کر سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ طلاق کا مال اس کی بیوی ہے نا، کہ کہیں اور ہے مال، نہیں نا. تو یعنی اہلیت اور محلیت تو بہرحال بالکل ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی مملوکہ ہے، تو طلاق اس کی طرف منسوب ہوگی. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے کہ وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَایَةِ، اور ولایت پر دلالت، ولایت کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اتنی بات تو کنفرم ہے کہ یہ اہل سے صادر ہوئی ہے اور محل کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں، محل سے لگ رہی ہے طلاق. یہ تو بات ایک دم بالکل درست ہے، لیکن شرعی ولایت ہے نا سے اس کو بائن بنانے کا جو تصرف آپ نے بتایا کہ حاصل ہے، یہ کیسے؟ تو کہہ رہے ولایت کی دلیل یہ ہے، یعنی ہم نے اس کو ولایت شرعیہ کا حق کیوں اس کے لیے ثابت کیا؟ اس لیے کہ ضرورت جس طریقے سے طلاق کی پڑتی ہے، اسی طریقے سے طلاق بائن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بس میں کیوں پڑتی ہے؟ کرے ان الحاجۃ ماسۃ الی اثباتها، اس لیے کہ اس کو ثابت کرنے کی، سمجھ میں آئی؟ وہ ضرورت آ پڑی ہے، سمجھ میں آئی؟ کہ ولایت شرعیہ اس کے لیے ثابت رکھی جائے، اس کی ضرورت اس کو پڑی ہے. کیوں پڑی ہے؟ کہ لا ینصد علیہ باب التدارک، تاکہ اس پر تدارک کا دروازہ بند نہ ہو جائے. کیا مطلب یہ ہے؟ یعنی کہ کا دروازہ، یعنی کہ بھرپائی کا، سمجھ میں آئی؟ وہ تدارک کر سکتا ہے نا، یعنی کہ اگر دوبارہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا تو نکاح کر سکتا ہے نا. یعنی اس طلاق کے اس کو ڈائریکٹ مغلظہ نہیں بنا دے رہے، بلکہ کیا وہ رہے گی، وہ بائن رہے گی، ایسی بائنہ ہے نا، ایسی بائنہ رہے گی کہ وہ طلاق وہ نکاح کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے. سمجھیں؟ ضرورت ہوتی ہے، یعنی آدمی یہ چاہتا ہے نہ تو بالکل یہ نکل جائے، ہے کہ نہیں، اور نہ ہی یہ آنے کا کوئی ہیلا بہانہ کر سکے. نہیں، ارے من جانبین سے بھی کیا ہے، وہ ہو جاتا ہے نا، رجعت ہو جاتی ہے. سمجھے؟ قربت چاہے وہاں سے ہو یہاں سے ہو. سمجھ میں؟ تو صرف شوہر وہ رجعت نہیں کرے گا، بیوی بھی کر سکتی ہے. ہاں کر سکتی ہے، فعل کے ذریعے. سمجھ گئی؟ جی ہاں. تو بہرحال حضرت ایسے ترجمہ بتائیے. ان الحاجۃ ماسۃ الی اثباتها، آ پڑی ہے، لیکن نہیں، یعنی اس کو ثابت کرنے کی ضرورت اس کو نہ پڑی ہے، کس کو؟ شوہر کو. لگی ہے. ہاں کیوں؟ تاکہ اس پر تدارک کا دروازہ بند نہ ہو جائے، یعنی وہ اس کے بعد اس سے کیا کر سکے، دوبارہ رجوع کر سکے، رجعت کر سکے، یعنی رجعت بمانا نکاح کر کے اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا سکے. سمجھ میں آئی؟ بنا سکتا ہے نا، تدارک کا بند نہ ہو. ولا يقع في احدثها بالمراجعہ، اور نہ ہی مراجعہ اس کے گلے پڑے، اس کے ذمے میں واقع ہو. سمجھ میں آئی؟ من غیر قصد، بغیر ارادے کی، بتایا نا. یعنی شوہر رجعت کا نہیں تھا، لیکن بیوی کی طرف سے کوئی حرکت پائے گی جس سے رجعت ثابت ہو گئی. سمجھ میں آئی؟ تو
اب اگر کے بائن کو ہم واقع کر دیتے ہیں تو اب اگر وہ چاہے گی تو کیا رجعت ہو سکتی ہے ان فعل سے، ان افعال سے؟ یہ شوہری سے کچھ ہو گئی یعنی مسٹیک ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ رجعت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سب چیزوں سے جو بتایا گیا ہے کہ رجعت ہوگی تو وہ کب ہے؟ وہ پہلی والی طرف جب طلاق رجعی ہوگی تب نا، جب نکاحی ڈال دیں گے اس کو تو اب کیا ہے؟ رجعت ثابت ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی۔ تو دونوں چیزیں رہتی ہیں، نہ تو آدمی اس طریقے سے اس کو باہر کرنا چاہتا ہے کہ رجعت کا کوئی مطلب دروازہ کھلا ہی نہ رہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ رہے کہ جس کے ذریعے وہ رجعت کر سکے، یعنی نکاح کے ذریعے بالکل سے اتنا الگ کر دینا کہ بغیر حلالے کو لا نہ سکے، اس طریقے سے اس کو دور نہیں کرنا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ چل کر کے کیا ہے کوئی بات بن جائے اور جس سے وہ نکاح کے ذریعے واپس لا سکے اسے، تو تدارک کا دروازہ اس پر بند نہ ہو، سمجھ میں تو وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لا سکے۔ نہیں ترجمہ عہدتها کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ولا يقف في احدها بالمراجعه، اور اس کے ذمے میں مراجعت کے ذریعے پڑے نہ، شوہر کے ارادے کے، یعنی بغیر ارادے کے اس کے ذمے میں مراجعہ کے ذریعے وہ واقع نہ ہو، سمجھ میں؟ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مراجعات، اس کو میں نے اسی لیے کہہ دیا مراجعہ اس کے گلے نہ پڑے بغیر ارادے کے، یعنی گلے پڑ سکتا۔ ایک ہوتا ہے سونپ دینا، ایک ہوتا ہے تھوپ دینا، تو یہ سونپنا نہیں ہے، تھوپنا ہے، سمجھ نہیں؟ تو کہہ رہے کہ بغیر ارادے کے رجعت اس کے ذمے میں واقع نہ ہو۔ اور اب امام شافعی رحمہ اللہ کے جو دلیلیں دی تھی نا کہ اس سے پڑھنے والی طلاق ہوتی ہے تو طلاق کیوں پڑتی ہے، اس کی دلیل دی تھی کہ طلاق سے کنایا ہے، جب طلاق بولتا ہے تو طلاق رجعی پڑتی ہے، تو جب طلاق سے کنایا تو ان سے بھی طلاق رجعی پڑھنی چاہیے۔ تو کہہ رہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، در حقیقت یہ کنایا یعنی طلاق ہے ہی نہیں، سمجھ میں؟ در حقیقت دراصل یہ کنایا سے ہے نا، کنایا یعنی طلاق ہے ہی نہیں، کیوں؟ لأنها عوامل فی حقائقها، کیونکہ یہ الفاظ تو اپنی حقیقتوں میں عمل کرنے والے یعنی اپنی معانی میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے معنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جب کوئی چیز کسی چیز سے کنایا ہوتی ہے تو اس کے معنی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے، سمجھ میں؟ اب دیکھو جیسے مثال کے طور پر کتا ہے نا، کتے کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حیوان نابے ہے کہ نہیں؟ تو ہم کسی کو کتے تو کیا اس کو حیوان نابے کہہ رہے ہیں، کنایا کر رہے ہیں نا کس بندی سے اس کے، ہے کہ نہیں؟ کنایا کے لیے جو لفظ ہے وہ اپنی حقیقت میں عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ان الفاظ مذکورہ کو کیا ہے ان کے معانی میں استعمال، مطلب ان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے معانی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، سمجھ میں؟ تو بولے جب معانی کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو آپ کیوں کہتے ہو کہ یہ طلاق کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ تو طلاق کی نیت شرط تھوڑی نہ ہے، کہہ رہے وہ شرط تو کہا تھا نا امام شافعی رحمہ اللہ نے، یہی وجہ ہے کہ طلاق کی نیت شرط رکھی جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں یہی تو کہا تھا نا، طلاق سے کنایہ ہونے کی دلیل یہی دی تھی نا کہ طلاق کی نیت ہے یا نہیں ہے، تو کہہ رہے شرط طلاق کی نہیں رکھی جاتی ہے، طلاق تو بینونت کی دو قسموں میں سے ایک کو متعین کرنے کی ہے، طلاق کی نیت تھوڑی نہ ہے، یعنی بینونت دو قسم کی ہے، غلیظہ اور خفیفہ، اس طلاق کے ذریعے غلیظہ کو ثابت کرنا چاہتا ہے یا خفیفہ کو، یہ ہے نیت، سمجھ میں آئی؟ طلاق سے یہ مطلب طلاق کی تعین کی نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ بینونت غلیظہ یا بینونت خفیفہ یہ ہے، اور عدد طلاق کے کم ہو جانا آپ نے کہا،
کہ اگر طلاق سے کنایا نہ ہوتا تو طلاق کی تعداد کم کیوں ہو جاتی, 3 سے 2 کیوں ہو جاتی؟ اس کا مطلب پڑھنے والی چیز طلاق ہے, سمجھ گئی؟ جی تو کہا تو کم ہو جا رہا ہے نا, کیونکہ جب ان الفاظ نے اپنی معانی میں عمل کیا اور اس نے طلاق کی 2 قسموں میں سے ایک قسم کو جب اس نے متعین کر دیا, سمجھ میں آئی؟ جی جیسے کہ بینت خفیفہ کو لے لیجیے, جیسے متعین کیا اس نے, تو خفیفہ ہی کیوں نہ ہو, غلیظہ تو بہت دور کی بات ہے, خفیفہ کو لے کے چلے تو خفیفہ کیا کرتا ہے, یہ بندھن کو توڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں؟ خفیفہ کا کام کیا ہے؟ بندھن کو توڑنا نا. جی حضرت ہاں, تو کہہ رہے ہیں کہ جو طلاق, یہ جو الفاظ ہیں جب اپنی حقیقتوں میں جب عمل کریں گے تو ان کی حقیقت میں کیا ہے, یہ حقیقت میں عمل کرتے ہیں. کیا بتا رہے ہیں, میں نے بتایا تھا نا, جتنے بھی الفاظ ہیں سب پر آپ غور کریں گے, علیحدہ ہونا, جدا ہونا ہے کہ نہیں, دور ہونا, یہ سب معنی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی کرنے کا معنی ہے نا, اور طلاق الگ ہوتی تھی نہیں نا, سمجھ میں نہیں؟ اس پر اختیار حاصل ہوتا ہے, رجعت کر سکتا ہے, لیکن دور ہونا یہ کب ہوگا؟ 2 چیزوں سے ہوگا, یا تو بینونت غلیظہ کو مانا جائے یا بینونت خفیفہ کو مانا جائے. تو بہرحال تو یہ کیا کر رہا ہے, بینونت خفیفہ یا بینونت غلیظہ اس بندھنے ازدواج کو کیا کر رہا ہے, وہ توڑ دے رہا ہے, توڑ رہا ہے کہ نہیں؟ شادی کے رشتے کو ختم, سمجھ میں آئی؟ میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ شادی کے ذریعے جو رشتہ ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اور رشتہ ختم ہونا کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ طلاق کے ذریعے ہوتا ہے نا. جی تو اس معنی کر طلاق ثابت ہو رہی ہے, سمجھ میں آئی؟ جب طلاق اب ثابت تو عدد طلاق کم, یعنی اس سے ٹوٹ تو رہا ہے بندھن, سمجھ میں آئی؟ ہاں جی ہاں, لیکن اس میں مجھے تھوڑا وہ ہے, نظر ہے تھوڑی. خیر آپ لوگ اعتراض کریں گے تو بتاؤں گا اس بات کیا نظر ہو سکتی ہے. بنی ہاں کس میں سے تھوڑا مرتبہ بتائیے. چلیے بارے یعنی اس میں نا یہ دلیل تھوڑی وہ لگ رہی ہے نا, ہماری کیونکہ اس پر ہے نا, ہماری دلیل اس میں کام ہو سکتا ہے کہ نہیں, اعتراض ہو جی سکتا ہاں ہے. لوگوں کیا ہو سکتا ہے, آپ نے کہا نا کہ بندھن کے ٹوٹنے پر ہے نا طلاق ثابت ہو جا رہی ہے, ٹھیک ہے, طلاق کے عدد طلاق کا کم ہو جانا کیوں ہے, کیونکہ طلاق ثابت ہو چکی ہے, یعنی بنا کرتے ہوئے زوال پر, یعنی کہ جو بندھن تھا اس کے زوال پر بنا کرتے ہوئے طلاق کو ثابت کیا گیا ہے. ڈائریکٹلی طلاق نہیں ہے, یہ طلاق سے ڈائریکٹلی کنایا نہیں ہے. سمجھے, عدد طلاق کا جو کم ہونا آپ بتا رہے ہو, تو یہ بندھن ٹوٹا اور بندھن ٹوٹے گا تو اس کا مطلب طلاق آئے گی تبھی تو. ہاں, تو بندھن کے ٹوٹنے پر طلاق ثابت ہوئی, ٹھیک ہے. جی حضرت اچھا, تو وَإِنَّمَا يَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهَا لِلتَّنَوُّعِ الْبَيْنُونَةِ إِلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ, اور 3 کی نیت ان الفاظ میں اس لیے صحیح ہے کیونکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ غلیظہ اور خفیفہ کی جانب منقسم ہوتی ہے, یعنی طلاق بینونت غلیظہ اور بینونت خفیفہ کی طرف منقسم ہونے کی وجہ سے ہے نا. ان الفاظ میں ہم نے 3 کی نیت کو صحیح ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا, ہاں, کیونکہ بھائی 3 کی نیت سے کیا ہو جائے گی, وہ مغلظہ ہو جائے گی نا,
हज़रत बात आपका समझ। ये था। हाँ, हज़रत अब जो एतराज़ बता रही थी वो था क्या, जिस तरह तलाक बैनूनत और गलीज़ा की तरफ वो नहीं गलीज़ा और खफीफा की तरफ मुंतकिल हो रही मुनक़सिम हो रही, इसी तरह रजाई की तरफ भी मुनक़सिम होगी हो सकती है, ये मतलब आपका नजरिया है? नहीं, वो ऊपर था, है कि नहीं? यानी अदद तलाक का कम होना, इससे आप ये कैसे साबित कर सकते हो? इमाम शाफी असल में इनके कहने का मकसद ये है कि अदद तलाक का कम होना ये सिर्फ तलाक रजई से ही हो सकता है, कोई जरूरी है? तलाक बाइन भी से तो भी हो सकता है अदद तलाक का कम होना। आपका अदद तलाक का कम होना ये तलाक रजई पर दलालत कर रहा है, मुतलक तलाक पर दलालत कर रहा है, कोई जरूरी है? तलाक बाइन से भी तो हो सकता है। तो उसका जवाब क्या देंगे? यही इमाम शाफी के ऊपर हम कहते हैं, मतलब इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया ना। हाँ, अब इतराज बाकी नहीं रहेगा। हजरत के कहने का ये मतलब है, जो इबारत से जाहिर हो रहा है ना वो मतलब नहीं है। इबारत से जाहिर हो रहा है जो है ना, जो मतलब जाहिर हो रहा है वो मतलब अगर लेंगे तो इतराज हो सकता है। समझ में आई? इतराज ये हो सकता है सवाल वसला पर बिना करते हुए अगर तलाक को साबित रखा जाए, तो बताइए अगर किसी शौहर ने कुफ्र बक दिया तो उसका निकाह जाता रहता है कि नहीं जाता रहता है? बंधन टूटता है ना। लेकिन दोबारा अगर निकाह मतलब ईमान लाए, इस्लाम लाए, है ना, तौबा है ना करे, तो अब क्या होगा? दोबारा वो निकाह के जरिए अपनी बीवी बनाएगा तो कितने तलाक का मालिक रहेगा? 3। एक कम हुई नहीं, नहीं, तब जवाले वसला तो हुआ ना, लेकिन अदद तलाक में कोई कमी हुई नहीं हुई। तो एतराज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर इबारत पर एतराज हो सकता है। समझ में आई? इसलिए यहाँ वही मुराद दिया जाए जो मौशी साहब ने मुराद ली है। समझ में आई? हाँ, अच्छा एक मतलब बताइए मुहर्रिर साहब की मुराद। मौशी साहब के कहने का मतलब ये है कि आपने कहा है कि अदद तलाक का कम होना ये बता रहा है कि तलाक रजई पड़ रही है। समझ में आई? तो कोई जरूरी नहीं कि अदद तलाक रजई पढ़ने ही से कम हो। तलाक बाइन के पढ़ने से भी तो अदद तलाक में कमी आ सकती है। देखो ना, तहकीक हो, उसकी तहकीक ये है कि नफ्स अदद और तलाक बाइन के दरमियान कोई मुनाफात नहीं है। तो तलाक के अदद तादाद में कमी इस हैसियत से भी हो सकती है कोई तलाक बाइन हो। समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ सर। इन्नमा यसिहु नियतु सलासे फी लितनउल बैनुनती इला गलीज़तिन व खफीफतिन। और 3 की नियत इन अल्फाज में, है ना, तलाक के बनते गलीजा और खफीफा की तरफ मुनक़सिम होने की वजह से, यानी इन अल्फाज के बनते गलीजा और खफीफा दोनों की तरफ मुनक़सिम होने की वजह से वइंदा इदाम निय्या और नियत के ना होने के वक्त यस्बतुल अदना, अदना साबित होगा। नहीं? और अदना क्या है? खफीफा है ना। हाँ? ठीक। और खफीफा इसमें निकाह की जरूरत है, हलाल की नहीं। समझ? हाँ। तो नियत नहीं होगी उसकी, यानी कि उसकी गलीजा की नियत नहीं होगी या खफीफा कुछ की नियत नहीं की उसने। समझे? बस उसको निकाह से निकालना चाहता है, बस दूर करना चाहता है। तो निकाह से निकलना दोनों तरीकों से हो सकता है। समझे? गलीजा के जरिए भी हो सकता है, खफीफा के जरिए भी हो सकता है। तो अब हम इसको किस पर मामूल करेंगे? खफीफा पर मामूल कर देंगे। समझे? अदना को साबित करेंगे। ठीक है? कि नहीं, हाँ इतना तो कि वो क्या हो रहा है, बंधन हो रहा है इन अल्फाज के जरिए, क्योंकि ये अल्फाज जब अपने हकीकत में अमल करेंगे तो ये दूरी को बताएंगे उसको, उसके, ठीक है नहीं? और दूरी का सबूत कब हो सकता है? या तो तलाक बाइन से या तो तलाक मुगल्लज़ा से, दोनों में से एक से हो सकता है ना। तो जब नियत नहीं होगी तो अब मुगल्लज़ा, है ना, मुगल्लज़ा ये आला दर्जा है, और मैंने बताया था ना कि आला दर्जा ये ज़न्नी होगा और जो कम होगा वो यकीनी होगा, ठीक है नहीं? जी। हाँ, तो हम कम की तरफ ले जाएंगे, इसको यकीन की तरफ ले जाएंगे। समझ? ठीक है सर। यानी उससे कम तो नहीं है ना,
اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی ہے کیٹیگری کی، مطلب اس میں جا کر کے وہ الگ ہو سکتی ہے، اس سے نکاح سے باہر ہو سکتی ہے؟ نہیں نا، نکاح سے باہر ہونے کے لیے یہی ہے آخریت کہ اس کو طلاق بائن مانا جائے، سمجھ گئی، مغلظہ نہ مانا جائے۔ اچھا چلیے حاضری لے لیتا ہوں، ایک منٹ مائک آف رکھیں۔ سمجھ میں آیا نا بہنی؟ رول نمبر 1 ہاں بہنی، جو کنایہ طلاق کے 3 طرح کی ہوتی ہے، طلاق مطلقہ مطلقاً جو ہوتی ہے، مذاکرہ طلاق کے وقت یا غضب کے وقت جو طلاق دی جاتی ہے، تو اس میں ہر ایک میں ہے نا وہ تینوں چیزیں جو جواب بننے کی صلاحیت رکھی اور رد کرنے کی صلاحیت رکھی اور نہ رکھی یا رکھی، جو 3 چیزیں یہ ہر ایک میں آئیں گی نا، نہیں ہر پیچھے کے صفحے میں تقسیم کر دیا نا، یعنی حالتیں 3 بتا دی اور الفاظ کنایہ بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں، بات سمجھ گئی؟ جب دونوں کے اندر 3 اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الفاظ کنایہ 3 طریقے کے ہیں، تو حالت غضب میں وہ کن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ جن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے وہ 3 قسموں میں سے کس قسم کا لفظ ہے، سمجھ گئی؟ اس حساب سے فیصلہ حالت غضب میں کس قسم کا استعمال کیا اس نے، سمجھے، یا حالت رضا میں کس قسم کا استعمال کیا ہے، یا حالت مذاکرہ طلاق میں کس ہے نا لفظ کا استعمال کیا ہے، تو ایسے الفاظ ہوں جو رد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو مذاکرہ طلاق میں بھی کیا نیت کی ضرورت پیش آئی، سمجھے؟ ہاں جی کرنا چاہتا ہے یا اس کو بھگانا چاہتا ہے، رد کر رہا ہے اس کو، یعنی اس کے طلاق کو ہے کہ نہیں، جیسے سوال کر رہی ہو طلاق کا، ٹھیک ہے، تو رد کرنا چاہتا ہے، کیا لگا رکھا، بھاگ چلی جائے یہاں سے، یہ سب کیوں میرے سامنے بول رہی ہے کہ نہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ مطلب یہاں پر نیت کے اعتبار سے طلاق ہوگی، ہاں ہر ایک کی تفصیل کر دینا بہنی، اسی وجہ سے دیکھو یہاں پر، ٹھیک ہے، جی الفاظ وہ ہیں جو جواب اور رد دیکھو جو جواب اور رد کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی تفصیل بھی کر دی، ٹھیک ہے نہیں، یہ 7 الفاظ ہیں، اخرجی ذهبی ہے نا، دیکھو حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، تو 7 الفاظ ہیں، اور اس کے بعد جو جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ 8 الفاظ ہیں، دیا نا کے اوپر گزرے ہوئے الفاظ سے 8 الفاظ ہیں، وہ پوری تفصیل کر دی آپ، اور پھر ہے نا جو سب و شتم کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھے؟ جی حضرت یہاں پر جو ہے ایتدی ہاں ایتدی تو یہاں پر کہہ رہے ہیں نا طلاق بائن ہوگی، اور پیچھے بتایا تھا نا جو 3 الفاظ ایتدی، استبرئی رحمک اور انتی طالق، ان تینوں سے طلاق رجعی ہوتی ہے ہمارے نزدیک بھی۔ ہاں ہاں تو یہاں پر ہاں یہاں پر طلاق بائن ہو رہی ہے، کون سی؟ حضرت نیچے سے دوسری لائن جو ہے
كقولي إيتتي وإختاري وأمر بيدك فإنه لا يصدق فيها فإن لأن الغصب يدل على إرادة طلاق. اچھا آگے پھر بتا رہے حضرت ہمیں تتی ہے نا جی گزار. اب غصے کی حالت میں یا غضب کی حالت میں بتایا نا, جی اگر کی حالت میں بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بائن بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو الگ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. حالت غضب میں کیا کرنا چاہتا ہے, اس کو الگ کرنا چاہتا ہے. غصے کی حالت میں بول رہے ہیں نا جی میری, جی حضرت غصے کی حالت میں اس کو بائن بنانا چاہ رہا ہے. غصے کی حالت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بائن نہیں بنا رہا ہے. طلاق کی نیت کی ہے اگر تو طلاق نہیں پڑ جائے, سمجھ میں آئی؟ وہ والا. اور غصے کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ الگ کرنا چاہتا ہے, سمجھ میں آئی؟ جی بالکل سے وصلہ یعنی کہ بندھن توڑنا چاہتا ہے وہ. بندھن کب ٹوٹے گا؟ جب بائی نہ ہوگی تب. اختیار اپنا باقی نہیں رکھنا چاہتا ہے, اس پر اختیار دینا چاہتا ہے, اور تدارک کا دروازہ کھلا رہے یہ بھی چاہتا ہے. سمجھ میں آئی؟ چلیے یہ کچھ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل نہیں بھی ہے, لیکن دوسری گھنٹی انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.